نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. رشتہ داروں سے قطع تعلقی قطع رحمی کے گناہ پر بات چل رہی ہے کہ ایک ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، اور ایک ہے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرنا. تو یہ رشتے کے حقوق کو جو پامال کرنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس پر کل بات چل رہی تھی کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وجود میں آئے، تو اس پاکیزہ معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے انسان اپنے رشتوں کے حقوق کو ادا کرے. اور جب رشتوں کے حقوق کو ادا کیا جائے گا تو کسی آدمی کو کسی سے شکوہ نہیں ہوگا. اصل خرابی وہیں پر آتی ہے کہ جہاں حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور پھر شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان حقوق کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی ہی سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. اگر ان رشتوں کو توڑ کر باپ، بیٹے، بہن، بھائی، شوہر، بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں، نہ وہ اس کی پرواہ کرے نہ وہ اس کی پرواہ کرے، نہ وہ اس کا کہنا مانے نہ وہ اس کا کہنا مانے، تو یہ کیا ہے، حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں تو پرسکون خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے. گھروں کے اندر جو تلخیاں ہیں یا گھر کے اندر کے نظام میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج چھوٹے بڑے کا جو اکرام ہے، احترام ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں اور مجھے جو ہے عزت دی جائے، مجھے احترام دیا جائے، میری بات کو سنا جائے، میری بات کو مانا جائے. اور اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے وہ انسان برداشت نہیں کرتا. باپ بیٹے کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن وہاں بھی فساد اسی میں ہوتا ہے کہ اگر شوہر یہ چاہے کہ میں اپنی مرضی کو مسلط کر دوں، جب بھی خرابی ہے، اور بیوی یہ چاہے کہ شوہر پر میں اپنی مرضی کو مسلط کر دوں، جب بھی خرابی ہے. کیونکہ زندگی نام اپنی بات کو منوانے کا نہیں ہے، زندگی تو نام ہے کمپرومائز کرنے کا، کہ کبھی بھی انسان جو چاہتا ہے 100% وہ چیز نہیں ملتی، اس سے نیچے آ کر اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس سے نیچے آ کر اسے صلح کرنی پڑتی ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر زندگی جو ہے بہت بربادی کے ساتھ گزرتی ہے. کیونکہ جہاں ذہن کے اندر کوئی معیار مقرر ہو جائے کہ میری یہ عزت ہو، یہ احترام ہو، ایسا میری بات کو سنا جائے، بات کو مانا جائے، اور ایسا ہوتا نہیں، تو پھر انسان پریشانیوں کا، مشکلات کا شکار رہتا ہے. ہر وقت یہی ہے کہ میری بات کیوں نہیں سنی جاتی، میری بات کیوں نہیں مانی جاتی، مجھے عزت کیوں نہیں دی جاتی، مجھے احترام کیوں نہیں دیا جاتا. تو زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے. اور جہاں پر یہ چیز ہو کہ بھائی میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، کوئی سلام کرے تو ٹھیک، نہ کرے جب بھی ٹھیک ہے، کوئی عزت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہ نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں ہے.
تو جہاں یہ انسان کمپرومائز کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہاں پر زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. اور کمپرومائز جب ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے توقعات کو ختم کر لے، اپنے کو چھوٹا بنا لے، اپنی بڑائی کو اپنے اندر سے نکال دے، اس کے بعد زندگی کے اندر سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، ورنہ ساری زندگی پریشانیوں کے ساتھ گزر جاتی ہے. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے کاروبار، لیکن کہتے ہیں کہ جی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کہ بھئی کسی جگہ پہ قناعت نہیں ہے. جہاں ایک حد پر وہ کاروبار یا وہ تجارت پہنچ گئی، یا جہاں ایک حد پر عزت اور احترام پہنچ گئی، کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اپنی عزت اور احترام کو کچھ نہ سمجھا، کاروبار کو کچھ نہ سمجھا، رشتوں کو کچھ نہ سمجھا، تو پھر تو بربادی تو آئے گی نا. تو اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ انسان کا جو خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام کو بچانا چاہیے. اور یہ خاندانی نظام کیسے بچتا ہے؟ انا کے ساتھ نہیں بچتا. انا کے ساتھ تو یہ نظام ذبح ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے. یہ خاندانی نظام جب بچتا ہے اور یہ باقی رہتا ہے کہ جب انسان سب کے حق کو ادا کرے، اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے، انسان دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھے، اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج لوگ اتفاق کا ورد کرتے ہیں کہ بھئی اتفاق ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، لیکن اتفاق کی جو جڑ ہے وہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ کس کے اندر ہے. خالی اتفاق کا نعرہ لگانے سے تو اتفاق پیدا نہیں ہوگا. فرماتے تھے اتفاق کی جو جڑ ہے وہ تواضع کے اندر ہے، عاجزی کے اندر ہے، انکساری کے اندر ہے، چھوٹا بننے کے اندر ہے. کہ آدمی عاجزی انکساری کو اختیار کر لے، چھوٹا بن جائے، سب کچھ اسے حاصل ہو جائے گا. کیونکہ جو چھوٹا بنتا ہے، انکساری اور عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ہی رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. یعنی بڑا بننے کا راستہ بھی یہی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دے، اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرے، اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا فرمائے گا. لیکن مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کوئی یہ سوچ کر تواضع اختیار نہ کرے کہ رفعت اور بلندی ملے گی، پھر تو وہ للہ نہیں ہوگا، للناس ہوگا، للخلق ہوگا. وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. من تواضع للہ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دے، اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے، عاجزی کو اختیار کر لے، رفعہ اللہ، اللہ اسے رفعت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا. اس لیے یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ رشتے ہیں نا، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے حق کو پامال کرنا شروع کر دیں، اور حق کی شناخت کہاں سے ہوتی ہے؟ حق کی شناخت خود بخود نہیں ہوتی. حق کی جو شناخت ہے وہ شریعت سے ہوتی ہے. شریعت بتاتی ہے کہ کس کا کیا حق ہے، اور شریعت کے بتانے والے کون ہیں؟ علماء اکرام. اور آج کیفیت یہ ہے کہ علماء سے ہم دور ہیں، علماء کے پاس جاتے نہیں، ان سے پوچھتے نہیں. تو جب ایک آدمی بیمار ہو، اسے اس کا علاج بھی معلوم نہ ہو اور طبیب بھی موجود ہو، لیکن طبیب کے پاس جا کر اس کا علاج دریافت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ بیماری بڑھے گی. اسی طرح سے جب علماء رہنمائی کرنے والے یہ رہبر موجود ہیں، اب کوئی ان سے رہنمائی نہ لے تو کیا ہوگا؟ مشکلات بڑھیں گی، پریشانیاں بڑھیں گی. تو رشتوں کے حق کو جاننا، پہچاننا، یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے، اور شریعت کو بتانے والے علماء کرام ہیں. علماء کے پاس جانا چاہیے چھوٹا بن کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. اور اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر ایک انا یہ بھی ہوتی ہے. اور انا کیا ہوتی ہے؟ شیطان بہکاتا ہے، نفس اس کا بہکاتا ہے کہ اگر میں نے سوال کر لیا تو یہ سمجھیں گے اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اب یہ ایک شیطانی وار ہے، شیطان کا ایک داؤ ہے جس پہ چل رہا ہے. اس لیے بہت سی باتوں کو انسان اندر لیے بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا. اور جب اس کا اظہار نہیں کرتا تو اندر کی جو گتھیاں ہیں
وہ بجائے سلجھنے کے اور الجھتی رہتی ہیں اور پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ انسان پریشانیوں کا، مشکلات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی سوال ذہن میں آتا ہے، بھئی جاؤ علماء کے پاس، جا کر پوچھو، سوال کرو، وہ رہنمائی کریں گے، اندر کی جو الجھن ہے وہ نکل جائے گی، وہ گتھی جو ہے سلجھ جائے گی۔ اور اگر نہیں ایسا کیا، پھر ایک کے بعد ایک اشکال، ایک کے بعد ایک اشکال، وہ اشکالات بڑھتے چلے جائیں گے، الجھنیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور کہے گا شیطان کہ بھئی تو نے اگر جا کر یہ پوچھ لیا کہ جی غسل کا طریقہ کیا ہے، تو کہیں گے لو اس کو اب تک غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا۔ اب یہ شیطان بہکاتا ہے، اب تک یہ کیا ناپاکی رہتا تھا، اب تک یہ نمازیں کیسے پڑھتا تھا، تو اس میں تو میری ہیٹھی ہو جائے گی نا، تو بس ٹھیک ہے گاڑی چل رہی ہے تو چلنے دو۔ تو بھائی ایسے گاڑی نہیں چلا کرتی، گاڑی کو چلانے کے لیے کسی میکینک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی اوور ہائلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ٹیوننگ کرانی پڑتی ہے، کبھی اوور ہائلنگ کرانی پڑتی ہے، جب وہ گاڑی چلتی ہے ایسے نہیں چلا کرتی۔ اسی طرح سے زندگی کی گاڑی ہے۔ تو یہ جو رشتوں کے جو حقوق ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے حق کو پامال کرنا شروع کر دیں تو خاندانی جو نظام ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، خاندانی نظام۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام نے جو ہمیں خاندانی نظام دیا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ ان رشتوں کے اندر وہ محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں، کس وجہ سے کہ خاندانی نظام موجود ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ جائیے یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں، آپ جا کے دیکھ لیجئے، وہاں پر خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں پر اولاد کو نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، نہیں معلوم، کیونکہ خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ایک کہاوت ہے کہ کسی ایک آنکھ والا ایک کانا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا یا وہ آدمی جو پیدائشی طور پہ کبڑا ہو، کمر جھکی بھی ہو، تو کبڑے سے پوچھا کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے، تیری کمر سیدھی ہو جائے یا دوسرے سارے ایسے ہو جائے؟ کہتا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے ایسے ہو جائیں، جیسا میں کبڑا ہوں تو سارے ایسے ہی ہو جائیں۔ تو ایسے ہی وہ یورپ کا جو معاشرہ ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ تو کبڑے ہو چکے، ان کا تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی برکت سے جو خاندانی نظام ہمارے پاس ہے یہ بھی باقی نہ رہے، اس کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جو لعنتیں ہمارے پیچھے لگا دی، یہ دجالی فتنہ یہ ہمارے پیچھے لگا دیا، آج گھنٹوں اس کے اندر برباد کرتے ہیں۔ کیا ہے جی، فری کی کال ہے واٹس ایپ پہ، گھنٹوں خواتین باتیں کر رہی ہیں، تو اتنی توانائی، جو دماغ کی توانائی خرچ ہو رہی ہے باتیں کرنے میں، تو بھلا وہ تلاوت کر سکے گی، وہ نوافل پڑھ سکے گی؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس نے اپنی انرجی کو بولنے کے اندر اتنا ضائع کر دیا کہ اب اس کے اندر کچھ کرنے کی سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، پھر کہتے جی ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آدمی اپنی زندگی کا کوئی نظام الاوقات بنائے، ایک ٹائم ٹیبل بنائے، ایک شیڈول بنائے، اور اس کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دے، پھر دیکھیں کہ کتنا کچھ ہوتا ہے۔ آج تو وقت کی جو برکت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس وقت کی برکت نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، بس ایک بے ڈھب سی زندگی گزر رہی ہے، اور جس ڈگر پہ گزر رہی ہے، ہم اسے درست کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ تو خاندانی نظام کے بقا کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ نظام جب باقی رہتا ہے کہ انسان کو اس باقی رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، انا کو چھوٹا بننا پڑتا ہے، چھوٹوں کو بڑا بنانا پڑتا ہے، اپنے سے زیادہ چھوٹوں کو عزت دینی پڑتی ہے، اس کے بعد چھوٹے بھی عزت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے۔ لیکن آج یہ جو قربانی کا جذبہ ہے نا، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گھر میں بھائی بھائی سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بیوی شوہر سے دور ہے، رہتے ایک ہی گھر کے اندر ہیں، لیکن وہ گھر کا ماحول جو پیار، محبت اور الفت کا ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ شکوہ شکایت ہے، ہر آدمی دوسرے کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بیوی کو کہیں موقع مل جائے، وہ کہیں بیٹھ کے کیا ہے جی شوہر کی برائیاں شروع کر دیتی ہے،
ساس سسر کی برائیاں شروع کر دیتی ہے، ساس کو موقع مل جائے تو بہو کی برائیاں شروع کر دیتی ہے، بیٹے کو موقع ملے تو باپ کی برائیاں، باپ کو موقع ملے تو بیٹے کی برائیاں. یعنی ایک عجیب ایک معاشرہ جو ہے وہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ جس میں کوئی ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں ہے اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ پرسکون جو خاندانی نظام ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے. صحت مند معاشرہ کیسا معاشرہ؟ محبت اور الفت والا معاشرہ، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی والا معاشرہ. کیسی بھلائی، کیسی خیر خواہی کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گھر سے صدقہ نکلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، وہ کہتا تھا شاید میرے پڑوسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہو، وہ پڑوس میں بھیج دیتا تھا. وہ پڑوسی دوسرے پڑوس میں بھیجتا تھا، کس لیے؟ کہ میرا پڑوسی شاید زیادہ ضرورت مند ہے. اور وہ یہاں تک کہ گھومتے گھومتے واپس اسی گھر میں لوٹ آتا تھا جس گھر سے وہ روانہ ہوا تھا، کوئی اسے استعمال نہیں کرتا تھا. کیا ہے؟ یہ ہے خاندانی نظام، محبت اور الفت کا نظام جو اسلام ہمیں دیتا ہے، جو خیر خواہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اور اگر یہ چیز باقی نہ رہے، یعنی یہ کیا چیز؟ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے ایثار، خیر خواہی. ایثار کیا ہے؟ کہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے. یہ نہیں ہے کہ دسترخوان پر کوئی ڈش آئی، کوئی ڈونگا آیا اور 10 آدمی ٹیبل پر بیٹھے سارا اونڈیل لیا، اچھی اچھی بوٹیاں ساری ڈال لیں. یہ خیر خواہی نہیں ہے. پھر ایسا آدمی دسترخوان سے نور لے کر نہیں اٹھتا، ظلمت لے کے اٹھتا ہے. نور تو جب ملتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لے لے اور باقی دوسروں کا خیال کرے کہ سب بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا سب لے لے. آپ دیکھ لیں بوفے کھلتا ہے نا دعوتوں کے اندر، پھر لوگ کھانا کھاتے نہیں ہیں، کھانے پہ حملہ کرتے ہیں اور ایسا حملہ کرتے ہیں جیسے کبھی کھانا دیکھا نہیں ہے. اچھے اچھے کھاتے پیتے ہوں گے، اتنا اتنا کھانا بھر کر ضائع کر کے آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایثار کہیں گے، اسے خیر خواہی کہیں گے. ارے بھائی کسی کا بھی پیسہ لگائے لیکن لاگت تو لگی ہے نا، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے. تو یہ کیا کہ کھانے پہ ایسا حملہ کیا کہ اتنا کھایا نہیں، اس سے زیادہ ضائع کر دیا. اسلام ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، ایثار سکھاتا ہے کہ تم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دو. اور صحابہ نے یہ ایثار کر کے دکھایا کہ خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو پیٹ بھر کے کھلایا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آتے تھے، باہر کے مہمان آتے تھے، تو آپ انہیں صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے. صحابہ اپنے گھر لے جاتے تھے، انہیں کھلاتے تھے، آرام کراتے تھے، پھر وہ حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے. اس طرح لوگ بانٹ دیے جاتے تھے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے حصے میں ایک مہمان آئے، میں ان کو گھر لے کر آیا. میں نے بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہوگا. اب میں نے یہ سوچا کہ ایک آدمی کا کھانا اگر 2 کے سامنے رکھیں گے تو میرا مہمان تو بھوکا رہ جائے گا. تو بیوی سے یہ کہا کہ جب کھانا دسترخوان پر رکھ دوں تو تم ایسا کرنا کہ چراغ گل کر لینا. میں مہمان کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، اندھیرا ہوگا، مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا، میں ایسے اٹھ جاؤں گا. بیوی نے ایسا ہی کیا، مہمان کو پیٹ بھر کر کھلایا کیونکہ کھانا ایک آدمی کے لائق تھا. اب مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا میزبان بھی کھا رہا ہے، کھانا نہیں کھایا. اب یہ کیا چیز ہے؟ ایثار ہے، اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا. جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے نا تو پھر ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آج کا معاشرہ صحت مند معاشرہ نہیں ہے. آج کا جو معاشرہ ایک بیمار معاشرہ ہے. آج کا معاشرہ حرص و ہوس کا معاشرہ ہے. یہ صحت مند معاشرے سے قطعاً نہیں کہہ سکتے. فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپس کی لڑائی جھگڑوں اور معاشرے کی خرابی کی صورت میں نکلتا ہے. جب ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کیا جاتا تو لڑائی جھگڑا فساد اس سے معاشرہ بگڑتا ہے اور وہ صورت آج معاشرے کے اندر ظاہر ہے جس سے ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور سکون اور چین باقی نہیں رہتا. اللہ ہمیں دوسروں کے حق کو پہچاننے والا بھی بنائے
اور دوسروں کے حق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا بنا، حقوق کی شناخت یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما، حق تلفیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر کسی کی ہم نے حق تلفی کی ہے یا اللہ اس کی تلافی کی ہمیں توفیق اور فکر عطا فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، آپس میں محبت الفت یا اللہ پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، گھروں کے ماحول کو آپس کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، یا اللہ دلوں سے نفرت کو عداوت کو نکال دے، کینہ اور بغض کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، حسد اور تکبر کو یا اللہ دلوں سے نکال دے، یا اللہ دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما، ایثار ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنے بھائی مسلمانوں سے خیر خواہی کرنے والا بنا، خیر خواہی کا جذبہ یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی غیبی مدد کو شامل حال فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ جو اس کی بقیہ ادائیگی ہے اس کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں خادمین ہیں
یا اللہ جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا